اس وقت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عروج، ترقی، کامیابی اور کامرانی نصیب ہو۔ وہ جس فیلڈ میں ہے، جس میدان میں ہے، وہ ترقی چاہتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ تعلیم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے۔ ایک تاجر ہے، وہ میدان تجارت میں ترقی چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عالم ہے، علم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے۔ شیخ طریقت ہے، وہ طریقت اور تصوف کے میدان کی ترقی چاہتا ہے۔ غرض کہ انسان کے میدان الگ الگ ہے، انسان کی فیلڈ الگ الگ ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے: کامیابی اور ترقی، کامیابی اور ترقی، کامیابی اور ترقی۔ میدان کوئی بھی ہو، عنوان ایک ہے: کامیابی اور ترقی، اور اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ اگر ہم کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو قرآن نے بہت آسان لفظوں میں ہمیں یہ بیان کر دیا کہ لوگوں، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم عروج چاہتے ہو، اگر تم ارتقاء چاہتے ہو، اگر تم قوموں کی امامت چاہتے ہو، اگر تم لوگوں کی سیادت چاہتے ہو، اگر تم لوگوں پہ برتری چاہتے ہو، اگر تم لوگوں پہ عروج چاہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو۔ کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ ایک شرط ہے، مومن بنو، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ ہر زمانے میں تم ہی کامیاب رہو گے، ہر دور میں تم ہی کامیاب رہو گے، ہر عصر میں تم ہی کامیاب رہو گے۔ شرط اتنی ہے کہ تم مومن بن جاؤ۔ اور مومن کون ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مومن کون؟ سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے رسول کے دل میں تمہاری محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور ایک مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون، جب اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہنے لگے، لوگ تمہیں مجنون نہ کہنے لگے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! پتا چلا عشق مصطفیٰ مومن بناتا ہے اور ایمان انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب پتا چلا تعلیم کا میدان سر کرنا ہو، تجارت کا میدان سر کرنا ہو، دنیا کے کسی بھی میدان میں ترقی کرنا ہو، عشق مصطفیٰ کے بغیر، محبت رسول کے بغیر، حب مصطفیٰ کے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات ہے دنیا میں جب جب مومنوں کو ترقی ملی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی بنیاد پر ملی ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ملی ہے، اور آج بھی ہمیں ترقی مل سکتی ہے تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ دنیا کہیں جائے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ اللہ اکبر! کیا آپ کو نہیں معلوم آج میں آپ کے سامنے اللہ اکبر مسلمانوں کے خوبصورت تاریخ کے اوراق کو الٹنا چاہتا ہوں۔ آج میری قوم افسردہ ہے، آج میری قوم پسمردہ ہے، لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، لوگ غمگین ہیں، لوگ سوچتے ہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا، ہمارے اس کا کیا ہوگا، ہمارے اس کا کیا ہوگا۔ میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، بس اس دل میں محبت رسول پیدا کر لو، اس دل میں عشق رسول پیدا کر لو، اس دل میں حب رسول پیدا کر لو۔ عرب کی بوریا نشین قوم، اللہ اکبر، جس نے بکریاں چرا کر کے اپنا پیٹ پالا تھا، عرب کی بوریا نشین قوم جن کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترسنا پڑتا تھا، عرب کی بوریا نشین قوم، اللہ اکبر، جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار جس نے بنایا تھا اسے محبت رسول کہتے ہیں، اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن بڑی معذرت کے ساتھ
آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت تو ہے، حب رسول نہیں. آج ہمارے پاس ایک حد تک کی نمازیں تو ہے، حب رسول نہیں. آج ہمارے پاس سروں پہ ٹوپیاں تو ہیں مگر حب رسول نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی. اللہ اکبر. آج عبادتیں تو ہے مگر بے جان سی. اس کی وجہ یہ ہے عشق مصطفیٰ دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، حب رسول دلوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. آپ کہیں گے حب مصطفیٰ کیا ہے، عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ تو آئیے میں تھوڑا سا تاریخ کے اوراق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ انسان کو طاقتور بھی بناتا ہے، عشق مصطفیٰ انسان کو نڈھر بھی بناتا ہے. ہزاروں کروڑوں ہتھیار انسان کو اتنا بے باک نہیں بناتے جتنا ایک عشق مصطفیٰ انسان کو مضبوط کرتا ہے. یہ وہ ہتھیار ہے عشق مصطفیٰ. اللہ اکبر. جس کا روب اگر انسان گھر میں بیٹھا ہو تو 1 مہینے کی مسافت تک کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. آئیے نا ہم لوگ کس کس کے زلف و رخسار کی باتیں کرتے ہیں، آئیے اس کے محبوب کے زلف و رخسار کی باتیں کریں جن کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے قرآن کو، جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے. اللہ اکبر. میری قوم کا جوان اگر فلم کے ہیرو ہیروئن کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کے محبوب کا ذکر کریں، اس کو دل دینے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کو دل دیں تو اللہ ہماری صبح اور شام بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے عشق تو کرتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے کہ تاریخ کی طرف آگے بڑھوں میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، نہیں، عشق مصطفیٰ کی دلیل تو کوئی ہوگی، محبت رسول کا طریقہ تو کوئی ہوگا. اللہ اکبر. یاد رکھیں جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. پہلی نشانی عشق کی یہ ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا نہ ہو. کوئی نادانو آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ میرے آقا کا ذکر کرتے ہو؟ گانے 24 گھنٹے میں کتنی بار سنتے ہو اور نام مصطفیٰ کتنی بار لیتے ہو؟ مجھے بتاؤ. اللہ اکبر. گناہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں ہم اور نام مصطفیٰ کتنی مرتبہ لیتے ہیں ہم. بہت معذرت کے ساتھ دعویٰ کرنا الگ ہے، دلیل پیش کرنا الگ ہے. اللہ اکبر. تو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اگر اس محبت کے جلوے دیکھنا ہے تو ذرا ذات باری تعالیٰ کو دیکھو. اللہ اکبر. اس نے پورا قرآن نازل کیا، قرآن کی آیت کو محبوب کی نعت بنا دیا. اسی طریقے سے دیکھو آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نہ ہو. جنت میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نہ ہو. کوئی کی ہو رہی ہے، اگر اشہد لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے. نماز خدا کی ہو رہی ہے، اگر التحیات للہ والصلوات والطیبات خدا کے لیے ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی خدا کے محبوب کے لیے بھی موجود ہے. حتیٰ کہ قرآن کی ایک سورت ایسی ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں. قرآن کی ایک سورت ایسی ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اور اخلاص خالص سے بڑھ کر سے گئے تفصیل کے ساتھ، جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، خلوص پیور، اخلاص بہت زیادہ پیور. قرآن میں ایک سورت ایسی ہے اخلاص.
وہ اللہ نے مخصوص کیا ہے اپنے لیے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے مخصوص کیا اپنے لیے. پورے قرآن کی ہر سورت میں جنت کا ذکر کروں گا, جہنم کا ذکر کروں گا, دنیا کا ذکر کروں گا, آخرت کا ذکر کروں گا, فرشتوں کا ذکر کروں گا, انس کا ذکر کروں گا, جنات کا ذکر کروں گا, چرند و پرند کا ذکر کروں گا, شفق کا جمال بیان کروں گا, افق کی سرخیاں بیان کروں گا, دریاؤں کا بہنا بیان کروں گا, سمندروں کی طغیانی بیان کروں گا, کشتیوں کا چلنا بیان کروں گا, ذروں کا اور ریگزاروں کا حسن بیان کروں گا, راتوں کی سیاہی بیان کروں گا, دن کا اجالا بیان کروں گا, سورج کی چمک بیان کروں گا, چاند کی روشنی بیان کروں گا. سب بیان کروں گا پوری صورتوں میں, لیکن اخلاص میں کسی کو آنے نہیں دوں گا. یہ اپنے لیے خاص رکھوں گا. اس میں جنت کا ذکر نہیں آئے گا کیونکہ جنت بھی غیر اللہ ہے. اس میں جہنم کا ذکر نہیں آئے گا کیونکہ جہنم بھی غیر اللہ ہے. اس میں اللہ ہی اللہ ہوگا. اور یاد رکھنا, پیور اسی کو کہتے جس میں دوسری جنس کی ملاوٹ نہ ہو. جیسے دودھ میں پانی ملا, پیور رہا. اس کو کوئی بولے گا خالص دودھ ہے؟ نہ پانی مل گیا. بلکہ اگر بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ بھی مل جائے تو بھی زمانہ اس کو پیور نہیں کہتا, خالص نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ دودھ ہے, لیکن بھینس کا دودھ الگ کوالٹی ہے, گائے کا دودھ الگ کوالٹی ہے. تو اللہ نے قرآن مقدس میں جو 114 سورتیں ہیں اس میں سے ایک سورت کو صرف اپنے لیے رکھا. جبریل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا, میکائیل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا, اسرافیل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا, اسرائیل اس میں تیرا ذکر بھی, صرف میں, اس لیے کہ میں اس کی شان ہے, کبر اس کی شان ہے, تکبر اس کی شان ہے. کسی کا ذکر نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ذکر دوسرے کا آئے گا تو وہ خالص نہیں رہے گی. ذکر آئے گا دوسرے کا تو وہ خالص نہیں رہے گی. حتیٰ کہ موسیٰ, عیسیٰ, داؤد, ایوب, ذوالکفل, عزیر, ابراہیم, کسی کا ذکر نہیں علیہ السلام. کعبے کا ذکر بھی نہیں کروں گا. میرا گھر ہے تو کیا ہوا, نہیں کروں گا, وہ بھی غیر اللہ ہے. مسجدوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا, کتابوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا. لیکن اللہ اکبر, وہ ہے سورت اخلاص, کیونکہ اس میں صرف اللہ کا پریچے ہوگا, اللہ کی ڈیفینیشن بیان ہوگی, اللہ کا مطلب بیان ہوگا, اس کا تعارف ہوگا. کیونکہ لوگوں نے آ کر کے پوچھا میرے نبی سے, یہ بتاؤ جس اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں وہ سونے کا ہے, چاندی کا ہے, پیتل کا ہے, لوہے کا ہے, تانبے کا ہے, کیسا ہے؟ تو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے ایک سورت کو خاص کیا, وہ ہے سورت مکمل, خالص, پیور, کسی کا ذکر نہیں. جس میں کسی کا ذکر نہ کرنا تھا اس میں بھی پہلے کہا قل. واہ واہ, سبحان اللہ. اپنے ذکر سے پہلے کا قل, محبوب آپ کہیں, سبحان اللہ, محبوب سبحان آپ کہیں. کیوں؟ مولا جب ذکر محبوب آیا تو پھر یہ اخلاص کیسے رہی؟ خالص نہ رہی تو اخلاص کیسے رہی؟ ہوگا نادان, یہ ہے خدا نہیں لیکن ہے جدا نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں میں اخلاص کہتا ہوں خالص پیور, اس کی شروعات بھی محبوب کے نام سے کرتا ہوں تاکہ بتا دو میں اس ذکر کو پسند کرتا ہی نہیں جہاں تیرا ذکر میرے ذکر کے ساتھ نہ ہو جائے. بلکہ پیارے, تجھ سے محبت اتنی ہے کہ جس کو اخلاص کہتا ہوں سورت کو, اس میں بھی اپنے کو بعد میں بیان کرتا ہوں, تیرا ذکر واہ پہلے واہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. یہ محبت ہے اللہ کی محبوب سے. وہ خدا ہو کر اتنا ذکر کرے,
اور آپ امتی ہو کے کتنا کر رہے ہو؟ ہم امتی ہو کر کتنا کر رہے ہیں؟ بولو نبی سے یہی عشق ہے، نبی سے یہی محبت ہے، نبی پاک سے یہی پیار ہے، خدا نے کہیں چھوڑا نہیں، اور ہم اللہ اکبر گناہوں میں ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں مولانا پٹتے کیوں ہے؟ میں نے کہا نبی کو چھوڑا اس لیے پٹ رہا ہے۔ کہا لٹتے کیوں ہے؟ میں نے کہا ان کو چھوڑا اس لیے لٹ رہا ہے۔ واللہ جس دن مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں آ جائیں گے، اس دن دنیا کا کوئی تیر، دنیا کی کوئی تلوار، دنیا کا کوئی میزائل قوم مسلم کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ ارے نادان، نبی کے دامن میں چھپنے والوں کا عذاب کے فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو دنیا کے دہشت گرد انسان تیرا کیا کریں گے؟ ڈھونڈا ہی کریں۔ صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو؟ ان کے دامن میں چھپنے والے کا عذاب کے فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو دنیا کے دہشت گرد کیا کریں گے؟ دنیا کے ظالم کیا کریں گے؟ آؤ، بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، بہت بڑی جفا کر رہے ہو، ان سے دور نہ جانا، آؤ ان کے قدموں میں آؤ۔ تو یاد رکھیں، عشق کی پہلی علامت کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اس لیے آج سے میں اپنی بہنوں کو بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، کثرت سے میرے آقا کا ذکر کرو، اور آقا کا ذکر کرنے کا بہترین طریقہ کثرت سے میرے نبی پہ درود پڑھا کرو، میرے آقا پہ درود پڑھا کرو۔ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے مختصر درود ہے، اگر 500 بار پڑھو گے تو صرف 10 منٹ لگے گا، اور اگر آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا صرف 20 منٹ لگیں گے۔ اس لیے آج سے عہد کرو، ان کا ذکر کرو گے، اور سننا، ان کا ذکر کرنے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا ذکر کرنے سے اپنا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو ان کا ذکر ایک بار کرتا ہے بشکل درود، میرے آقا فرماتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، اے میرے امتی، جب تو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو تجھ پر اللہ 10 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے۔ اے نبی پہ درود پڑھنے والے، تو کتنا معزز ہوتا ہے کہ خدا تجھ پہ 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اب بتاؤ، اللہ جس پہ درود بھیجے اس کو کوئی تباہ کیسے کرے گا؟ اللہ جس پہ درود بھیجے اس کو کوئی برباد کیسے کرے گا؟ اس لیے آؤ، پہلا طریقہ کیا ہے؟ جو جس سے محبت کرے اس کا ذکر کثرت سے کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ادائیں اپنی زندگی میں داخل کر لی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا، جس کرکٹر سے آپ پیار کرتے ہو، بولو اس کے انداز میں چلتے ہو کہ نہیں چلتے؟ جس ہیرو سے محبت کرتے ہو، اس کے کہے ہوئے ڈائلاگ کو دہراتے ہو کہ نہیں دہراتے؟ اس کی طرح بال رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ بولو، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہیرو کا کردار اختیار کرتے ہو، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرکٹر کا طریقہ اختیار کرتے ہو۔ نادان، آؤ نا ذرا ان کا طریقہ اختیار کریں کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ اوروں کا طریقہ اختیار کرو گے مذاق اڑایا جائے گا، ان کا طریقہ اختیار کرو گے یحببکم اللہ کی منزل عطا کر دی جائے گی۔ یہ یحببکم اللہ کی منزل کیا ہے؟ یعنی تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ حضور کی اداؤں کو اختیار کرو۔ اور تیسری چیز، جس سے عشق ہوتا ہے، دل اس کے لیے تڑپتا ہے، دل اس کے لیے مچلتا ہے، آنکھیں اس کے لیے بہتی ہے۔ اب آئیے، ان تینوں کو اگر دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی زندگی میں دیکھو۔ سردی بہت ہے، کڑاکے کی ہے، لیکن اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ رہا تو میں ضرور آپ کے سامنے بات پیش کروں گا کہ میرے آقا کے صحابہ کیسے عشق کرتے تھے۔ آؤ، انہی اس عاشق میں سب سے پہلے نمبر کا جو عاشق ہے پوری کائنات کے اندر، اس کی عشق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پوری امت کے اندر عشق و محبت کا وہ امام
جس کو نبی ہاتھ پکڑ کر اپنے مسلح پر کھڑا کرتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اللہ اکبر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیسا عاشق زار تھا, وہ کیسے عاشق رسول تھے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کی عادت تھی حضور کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے تھے. اچھا جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب بھی میرے آقا کی دوستی صدیق اکبر سے تھی. اللہ اللہ. صدیق اکبر حضور کے ساتھ ساتھ رہتے اور حضور سے بہت عشق کرتے تھے. اتنا عشق کرتے تھے میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ سب سنابل شریف میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں, فرماتے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو جو مقام ملا ہے, توجہ کرنا, ابو بکر کو جو مقام ملا ہے وہ نفل نماز اور روزوں سے نہیں ملا. ابو بکر کو جو مقام ملا ہے اس کے دل کے عشق کی وجہ سے ملا ہے, اس کے دل کی کیفیت سے ملا ہے. اور اس کا عشق والا دل اتنا عظیم ہو گیا ہے کہ عرش اس کے دل کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ عشق کو آپ نے سمجھا کیا ہے, عشق والوں کو عرش بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ عرش پر وہ کبھی کبھی جاتے ہیں اور عشق والوں کے دل میں ہمیشہ ان کا قیام رہتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اسی لیے تو میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام نے کہا وہ میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں, وہ میرے دل میں, بلکہ وہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں, انہی کے گھر ہیں, انہی کے گھر ہیں, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. عرش ان کا گھر نہیں, عرش پر وہ بطور مہمان گئے تو مہمان جہاں جاتا ہے کبھی کبھی جاتا ہے اور گھر میں ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے عرش پر کبھی کبھی ہے اور عاشقوں کے دل میں ہمیشہ بلکہ ابھی ابھی ہے. وہ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں, ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. سوچا یہ عاشقوں کے دل کی بات ہے, لیکن ان کے دیدہ میں کیسے ہوں گے, ان کی آنکھوں میں کیسے ہوں گے جو آنکھیں پکچر کا پوسٹر دیکھیں. نبی ان آنکھوں میں کیسے رہ سکتے ہیں. ارے نادان, اگر کہیں پر پیشاب کی گندگی پڑی ہے تو وہاں نہیں بیٹھتا, تو جہاں زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہوں جلوہ نبی وہاں کیسے گھر کرے گا. جہاں پر اللہ اکبر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو ان آنکھوں میں نبی کیسے تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. وہ تو ان آنکھوں میں آتے ہیں جب انسان ساری کائنات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ اس دل میں آتے ہیں جس دل میں شراب کی محبت نہیں رہتی, اس دل میں آتے ہیں جس دل میں زنا کی محبت نہیں رہتی, اس دل میں آتے ہیں جس دل میں گناہ کی محبت نہیں رہتی, جس دل میں حرام کھانے کی محبت نہیں رہتی. ارے نادان, تو اپنے دل میں ان کو بلا کر کے تو کتنا معزز ہو سکتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کعبہ ان کا طواف کرتا ہے جس دل میں آمنہ کا لال آ کر کے بستا ہے. اللہ اکبر. لیکن اس دل میں ان کا بسیرا کیسے ہو سکتا ہے جس دل کے اندر گناہ ہو, جس دل کے اندر پاپ ہو, جس دل کے اندر نفرتیں ہیں, جس دل کے اندر عداوتیں ہیں, جس دل میں مغربی تہذیب کا شوق ہے. میں تو حیران ہوں, میں نے اپنے بزرگوں سے علماء سے سنا, مجھے حیرت ہوئی کہ مسلمان انگریزوں کے طریقے پر اس طرح چل پڑے, مسلمان یہود و نصارہ کے راستے پر اس طرح چل پڑے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو یہودی کر رہے ہیں وہی یہ بھی کر رہے ہیں, جو عیسائی کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں, مشرکین جو کرتے ہیں سب وہی کر رہے ہیں. دیکھو مشرکین کے یہاں کوئی نماز کا تصور نہیں, آج مسلمان بھی نماز سے کوسوں دور ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان عاشق رسول بنے گا اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہوگی؟ نہ, کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچاؤ عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آج اس قدر اندھی تقلید ہے مغرب کی
کہ مسلمان اپنی عورت کو بے نقاب کر چکا، مسلمان اپنی عورت کو بے پردہ کر چکا، اپنے گھر کی خواتین کو اس نے بے نقاب بے حجاب کیا۔ آج مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، ان کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آتا، حالانکہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ اللہ نے جنت دیوس لوگوں کے لیے حرام کر دیا ہے، جنت دیوسوں کے لیے حرام۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی عورت بے پردہ گھومے اور وہ منع نہ کرے وہ دیوس ہے، دیوس۔ بلکہ صرف آج عورتیں بے نقاب نہیں گھوم رہی ہے، شادی کا موقع ہو تو شادی کے موقع پر مسلمان ویڈیوگرافی کروا رہے، اور ویڈیوگرافی میں اپنی عورتوں کو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، اس کے سامنے بے نقاب اور بے حجاب لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ پڑوسی اگر تمہاری بیٹی کو گھور کے دیکھے تو کہتے کہ اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اور دلہن کو سجا سنوار کر اس مشرک کے سامنے کھڑا کرتے ہو۔ قاضی صاحب نکاح پڑھانے آتے ہیں تو پہلے 5 منٹ پہلے آ کے کہتے ہو جلدی جلدی پردہ کرو، دوپٹہ اوڑھ لو، قاضی صاحب آ رہے ہیں۔ قاضی صاحب سے چھپانے کا کتنا شوق ہے، اور ان مشرکین سے، اور باضابطہ اس کی ویڈیو آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہو، اپنے واٹس ایپ پر فیس بک پر شیئر کرتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تمہارے گھر کی عورتوں کی تصویریں تم فیس بک پر شیئر کرتے ہوں گے؟ اس سے زیادہ بے غیرت مرد کون ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کی تصویر کو شیئر کرے، جو اپنے شادیوں کی ویڈیوز کو کی کلپیں بنا کر کے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ رکھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری فکر کیا ہے۔ شادی کے بعد باضابطہ طور پر دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملاتا ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں بھی یہ لعنت آ گئی ہے، اور سن لو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تیرا سگا بھائی یا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، اس سے بھی پردہ کروانا تیرے لیے فرض ہے۔ جب سگے چھوٹے بھائی سے پردہ فرض ہے، جسے دیور کہتے ہیں، تو دوستوں سے ملانے کی اجازت کس نے دی؟ یہ جو 5 وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج تک مسلمان سورہ فاتحہ کو بھی نہیں سمجھ سکا کہ فاتحہ کہہ کیا رہی ہے۔ اس کا اینڈ ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے راستے پر نہ چلا۔ کن کے راستے پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اپنے نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقوں کے راستے پہ چلا، شہیدوں کے راستے پہ چلا، ولیوں کے راستے پہ چلا، یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلا۔ یہ 5 وقت کی مسلمانوں کی دعا ہے۔ مسلمان جتنی دعا یہ کرتا ہے کوئی اتنی دعا نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ ہماری دعا یہی کی جاتی ہے، لیکن دعا تو یہ کرتے ہیں، لیکن کیا زبان اور دل کا تضاد ہے، گفتار اور کردار کا کتنا بڑا تضاد ہے کہ جو نماز میں کھڑے ہو کے کہے مجھے چلا نبیوں کے راستے پہ، چلا صدیقین کے راستے پہ، چلا شہیدوں کے راستے پہ، چلا ولیوں کے راستے پہ، اور نماز کا سلام پھیر کر کے یہود و نصارہ جن کے راستے پہ چلنے سے پناہ مانگتا ہے انہی کے راستے پہ جا رہا ہے۔ سمجھے ہی نہیں کہ کہتے کیا ہے، سورہ فاتحہ نہیں سمجھے، موبائل سمجھ میں نہیں آئے تو گھنٹوں اس پہ ٹائم لگاتے ہیں کہ یہ فنکشن مجھے سمجھ میں آنا چاہیے۔ سارے فنکشن سمجھنے والوں سے کبھی قرآن بھی تو سمجھو، کم سے کم سورۃ الفاتحہ سمجھ لو کہ کہتے کیا ہو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہو ذرا وہ تو سمجھ لو۔ بہت ٹائم نہیں لگے گا، بیٹھو تو صحیح۔ اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اگر کوئی قرآن کو کثرت سے پڑھے تو قرآن سے اس کی دوستی ہو جاتی، پھر قرآن کے الفاظ خود ہی بتاتے کہ میرا معنی کیا ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، قرآن خود بتاتا ہے اپنے پڑھنے والوں کو کہ میرا معنی۔ اسی لیے تو قرآن کا کوئی معنی
حتمی طور پر کسی مفسر نے مقرر نہیں کیا. کیوں؟ جب غالب اور اقبال کے ایک ایک شعر کے کئی کئی معنی ہو سکتے ہیں، جب بندوں کے کلام کے اتنی معنویت ہے تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا؟ سبحان اللہ. یہ قرآن مقدس کی شان. آج بھی قرآن کے معنی مومنین کے دل پہ نازل ہوتے ہیں. قرآن کے معنی اب بھی، نزول قرآن بند ہوا ہے، نزول معنی قرآن ابھی تک لوگوں کے دلوں پہ جاری ہے. کوئی قرآن کی تلاوت تو کرے، کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرے، کوئی قرآن کو لے کر تو بیٹھے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہیں کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے، ولیوں کے. کس ولی نے اپنی بیوی کو بے حجاب کیا؟ کس ولی نے اپنی بیٹی کو بے نقاب کیا؟ ارے سب کو اپنی جگہ رکھو. جو سب کی جان، سب کی شان، سب کا ایمان، ایمان کا بھی ایمان ہے، اس مصطفیٰ جان رحمت ہی کو دیکھ لیتے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو کس طرح پردے میں رکھا. یہاں تک کہ ایک نابینا صحابی آ گئے تو سرکار نے اپنی سب سے چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ پردہ کرو. تو انہوں نے اشارہ کیا کس سے پردہ کروں؟ تو کہا ان سے. عبداللہ ابن ام مکتوم سے نابینا صحابی سے پردہ کرنے کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ نابینا ہے نا، تم تو نابینا نہیں ہو. آقا نے نابینا سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا. اور اللہ اکبر، وہ بھی کون نابینا جس کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، جن سے اعراض کرنے کی بنیاد پر اللہ اکبر سورہ عبس وتولی کا نزول ہو رہا ہے. ایسا شان والا، ایسا متقی، ایسی عظمت والا، اللہ اکبر. ابھی میں سورہ عبس وتولی کا ترجمہ نہیں پیش کرتا، وہ بات نہیں کرتا، میرے اندر اتنی جرات ہی نہیں کبھی میں نے اس آیت مبارکہ کا کی تفسیر اور تشریح پیش کی ہو، حالانکہ وہ بھی میرے نبی کی چمکتی دمکتی نعت ہے. لیکن اللہ اکبر، ایسی شان والے صحابی، ان سے میرے آقا نابیناؤں کے پردہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور آپ تعارف کس سے کرا رہے ہیں؟ ہاتھ کس سے ملوا رہے ہیں؟ شرابیوں سے، زانیوں سے، جواریوں سے، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی خشیت نہیں. نئی نویلی دلہن کو ملاتے ہو. حضور دیکھو اپنی بیٹی کی کس طرح تربیت کرتے ہیں. میرے نبی کی بیٹی کی بات آتی ہے تو میں حیران رہتا ہوں کہ اللہ اکبر، کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف رکھی جائیں اور میرے نبی کی یہ شہزادی جن کو دنیا سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے کیا وہ خاتون تھی جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اپنے نبی کی سنت بھول گئے، اپنے نبی کا طریقہ بھول گئے. ہماری بیٹیاں اتنی پابند تو نہیں ہو سکتی کہ چاند و سورج سے بھی دوپٹے کو بچا لے جائے، لیکن کچھ تو سوچو، کچھ تو پردہ کرو. جانتے ہو جب انگریزوں کے نقش قدم پہ چلو گے، جب اللہ کے دشمن کے نقش قدم پہ چلو گے، کیا دکھایا جائے گا؟ یہ جو شادی کے بعد دوستوں سے عورتوں کو ملاتے ہو، اس کا نقصان کیا ہے؟ مجھے میرے ایک بزرگ نے بتایا تھا، بہت دکھ کی بات، کہ شہر کا نام تنہائی میں تو بتا دوں گا لیکن مائک پہ نہیں بتاتا کیونکہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے شہر کو بے عزت کر دیا. حالانکہ واللہ میری نیت کسی شہر کو بے عزت کرنے کی نہیں. ایک بہت بڑا شہر ہے ہندوستان کا. اس شہر کا ایک جوان شادی کے بعد اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کو ملاتا ہے. اللہ نے خوبصورت بیوی دی تھی. جب اس سے ملایا، چند دنوں کے بعد کیا دیکھا کہ میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا ہونے لگا. نئی شادی ہوئی تھی، محبت پروان چڑھنے کی بجائے نفرتوں کے بیج بو دیے گئے، خوشیوں کی بجائے غم کے بادل منڈلانے لگے. اس جوان نے اس نئی نویلی دلہن کو، جس کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹی تھی، سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے طلاق دے دو. ابھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹی اور وہ طلاق مانگ رہی تھی. جانتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے، طلاق لینا ہے تو کورٹ میں آ جاؤ، کورٹ کے ذریعے سے طلاق دیں گے. آپ کو حیرت ہوگی،
جب وہ طلاق لینے کے لیے بائک پر بیٹھ کر آئی تو وہ کسی اور کی بائک نہیں تھی، بلکہ چند دنوں پہلے جس دوست سے ملاقات کرائی تھی اسی دوست کی بائک پر وہ بیٹھ کر آئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا جس سے ملانے لے گئے تھے اسی سے افیئر ہو گیا اور گھر اجڑ گیا۔ یہ دن دیکھنا کیوں نصیب ہوا؟ رسول اللہ کی سنت سے انحراف کرنے کی بنیاد پر۔ اے میرے جوانوں، خدا کے لیے نبی کو قبر انور میں اذیت دو گے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے، یاد رکھنا اللہ تم سے خوشیاں چھین لے گا، تم پر ابر کرم نہیں برسے گا۔ میں بطور بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے جملوں کو بطور بد دعا کبھی نہ سمجھنا، میں آگاہی کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ کے دل کو نشتر لگاؤ گے تو تمہارے یہاں بہار آئے گی، تمہارے یہاں خوشیوں کے پھول کھلیں گے؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے یہ جو تم نے انگریزوں کا طریقہ ایجاد کر رکھا ہے، بلکہ میں ایک شادی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پورا مجمع بیٹھا ہے مردوں کا اور عورتوں کا، اور اسٹیج پہ دولہا دلہن ہے، اور باضابطہ طور پہ وہاں لوگ دولہے سے بھی آ کر مل رہے ہیں اور دلہن سے بھی آ کے مل رہے ہیں۔ میں نے تو توبہ کی، کھانا کھائے بغیر جانے کی کوشش کی۔ دولہا کے گھر والوں نے، دلہن کے گھر والوں نے ہاتھ جوڑے، زندگی بھر لوگ سر اٹھا کے چلنے نہیں دیں گے، آپ ہمارے یہاں کا کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا ایک ہی شرط ہے، اسٹیج سے یا تو دلہن اترے گی یا تو فقیر جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے شادیوں میں شرکت کے لیے سوچا کہ یا اللہ جہاں ایسا ماحول ہو، مجھ جیسا فقیر وہاں جا کے کرے گا کیا؟ یہ صورتحال ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ ارے جب مجھ جیسے گرے پڑے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، سید المعصومین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ شادیوں میں بھی تم نبی کا دل دکھا رہے ہو، شادی کے بعد بھی رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، تو یاد رکھو عشق مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے۔ حضور کی اداؤں کو اختیار کرو۔ آقا نے پردے کا حکم دیا، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں حضور کے نام نامی اس میں گرامی پر، میری مائیں بہنیں سب قربان کرنے کی بات کرتی ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں میری بہن تو بے پردہ کیوں گھومتی ہے؟ جب نبی پاک نے فرمایا کہ عورتوں پہ پردہ فرض ہے تو عورتیں بے پردہ کیوں گھومتی ہے؟ اے میری بہن، اگر تو سیریل دیکھ کر جینا چاہتی ہے تو سن لے، لوگوں نے تو تجھ سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ وہ میرا اور تیرا نبی ہے جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر، جس نبی نے مکے میں کانٹوں پر چل کر کے عورتوں اور بچیوں کی عظمت کو بتایا تھا، اور اس دور میں فرمایا تھا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے اس بچی کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں موجود رہے گی ہم بھی اسی گھر کے اندر موجود رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں کی عظمت بتانے والے میرے نبی ہیں، بیٹیوں کی عزت بتانے والے میرے نبی ہیں۔ ارے نادان میری بہن، جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے فدا کے امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس رسول کا عورتیں دل دکھائے گی تو پھر تمہارے گھر میں بہاریں کہاں سے ہوگی؟ بہت دور نکل گئے۔ میں کوئی بہت دکڑا لمبا چوڑا لے کر بیٹھنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، دل بھی بے چین ہوتا ہے۔ سوچتا ہوں کچھ چیخ لو اس کتے کی طرح، جیسے کوئی بکریوں پر یا بھیڑوں پر بھیڑیا آتا دیکھتا ہے تو وہ بچا تو نہیں سکتا نا بکریوں کو، لیکن وہ بھونک کر کے اس کے جو چرواہا ہے اس کو بیدار کرتا ہے کہ اپنی بکریاں بچا لے۔ بس اسی طرح اپنا بھی حال ہے، ہم آپ کو بچا تو نہیں سکتے نا جہنم سے، ہم آپ کو بچا تو نہیں سکتے نا برائیوں سے، لیکن چیخ کر آپ کو آگاہ کرتے ہیں لوگوں اپنے نبی سے دور نہ جاؤ، اپنے نبی کے قریب آؤ، اپنے حضور کی چوکھٹ سے قریب آؤ۔ اے بھٹکے ہوئے آہو پھر صبح حرم چلو، وہیں پر ترقی ہے، وہیں پر کامیابی ہے، وہیں پر صبح ہے، وہیں اجالا ہے، وہیں ایمان ہے، وہیں عروج ہے، وہیں ارتقاء ہے، وہیں سیادت ہے، وہیں قیادت ہے، وہیں امامت ہے۔ ذکر چلا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ وقت کا عشق و محبت کا امام، وقت کا نہیں بلکہ قیامت تک کی عشق و محبت کا امام، پورے
پوری امت کا امام، سارے صحابہ کا امام. اللہ اکبر. بچپنے سے حضور کے ساتھ رہتے تھے، بہت عشق تھا حضور سے، بڑی محبت تھی. آقا نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، تب سے وہ میرے آقا کے ساتھ رہتے تھے. اور جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو آقا فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو ہر ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، لیکن ایک ابو بکر تھا جس نے کوئی دلیل بھی نہیں پوچھی، بغیر دلیل کے جو مسلمان ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر دلیل کے مسلمان ہوا. آقا کی حدیث ہے. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا، لیکن مجھے بتائیں نا، آقا بتائیں نا کہ آپ نبی ہے، لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں لوگوں کو، خود کے لیے نہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو کیا دلیل دوں گا؟ فرمایا یمن میں سو کر جو تو نے خواب دیکھا نا، کیا وہ میری نبوت کی دلیل نہیں؟ اور پھر حضور سے جو پیار کیا، اپنے گھر جاتے تھے، حضور کے ساتھ رات دن لگے رہتے. میں حیران ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بولوں کہ نہ بولوں، بیان کروں کہ نہیں کروں. لوگ اس کا مس یوز تو نہیں کریں گے، لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، بتا دینا چاہیے. ایک دن ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ کیا سب کچھ چھوڑ کے انہی کے پیچھے گھومتا ہے؟ یہ جملہ کہا، سب کچھ چھوڑ کے کیا انہی کے پیچھے گھومتا ہے؟ ایک ایسا زوردار تماچا مارا کہ باپ زمین پہ گر پڑا اور آستین چڑی ہوئی ہے، تھر تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اتنے غصے میں کہ کانپ رہے ہیں. حضور کے پاس ہے، کہا ابو بکر کیا؟ حضور اجازت لینے آیا ہوں، وہ میرے باپ نے آپ کی بے ادبی کر دی، توہین کر دی. کیا توہین کی؟ بولتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا پھرتا رہتا ہے سب چھوڑ کر کے؟ تو نے کیا کیا؟ میں نے اس کو مارا، گر پڑا ہے. اب اتنی اجازت لینے آیا ہوں کہ اجازت دو کہ اس کو مار ڈالوں. مجھے باپ نہیں چاہیے، مجھے رسول پاک چاہیے. اس کو مار ڈالنا چاہتا ہوں، یا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ وہ بھی آپ سے عشق کرے. سرکار نے مار نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے بھی عاشق سبحان بن. اللہ سبحان اللہ. نعرے پھر تکبیر. اللہ نے ان کے باپ کو بھی ایمان کی دولت دی، اور پھر ابو بکر کے خاندان کی یہ شان ہو گئی کہ وہ خود صحابی، ان کے ماں باپ صحابی، ان کے بیٹا بیٹی صحابی، ان کے پوتا پوتی صحابی، ان کے نواسے نواسے صحابی. صدیق اکبر کی 4 پشتوں کو خدا نے شرف صحابیت عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر. وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ حضور کے ساتھ رات دن لگے رہتے تھے. آخر میں رسول اللہ کو اپن کے گھر کی چوکھٹ پہ پہنچا کر ابو بکر واپس لوٹتے تھے گھر. اب گھر آتے تھے تو گھر میں بیوی بچوں میں دل نہیں لگتا تھا، بے چین رہتے تھے، تڑپتے رہتے تھے. پھر گھر سے نکلتے اور حضور کی چوکھٹ پہ آ کر بیٹھ جاتے. اب حضور تو نہیں ہے نا چوکھٹ پہ بیٹھتے، حضور کی چوکھٹ دیکھتے رہتے. کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے. لوگوں نے ہم سے بہت مذاق اڑایا، کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہو تم لوگ، کہانی کس سے بیان کرتے ہو؟ ہم نے کہا تم نے نبی کے عشق سے دور اگر نہ کیا ہوتا تو عرب کی زمین پہ تھیٹر نہ بنے ہوتے. تم نے توحید کے نام پہ رسول اللہ کا عشق نکالا. اگر ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوتا تو وہ کبھی عرب کی زمین کو جوؤں کے اڈوں سے گندا نہ کرتے، وہ کبھی بت خانے بنانے کے پلان نہ کرتے. تم نے عشق مصطفیٰ چھینا. اقبال نے کہا تھا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. میں کہتا ہوں آج بھی کچھ نہیں بگڑا. مسلکی تعصب اور مکتبہ فکر کی بات چھوڑو اور قرآن اور سنت کی بات کرو. مسلک صدیق کی بات کرو، اپنے مولوی کے مسلک کی بات نہ کرو، مسلک صدیق کی بات کرو، مسلک فاروق کی بات کرو، مسلک عثمان کی بات کرو، مسلک علی کی بات کرو، مسلک صحابہ اور اہل بیت کی بات کرو، مسلک اولیاء کی بات کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کسی نے بھی عشق و محبت سے ہٹ کر بات نہیں کی. اور جہاں تک امام اہل سنت کی بات ہے تو اس مرد قلندر سے پیار اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے قریب بلاتا ہی نہیں، وہ تو غمگین ہوتا ہے تو بھی عشق کی بات کرتا
کریں, آؤ محبت کی بات کریں, آؤ پیار کی بات کریں, آؤ الفت کی بات کریں. صدیق اکبر جب اپنے گھر میں دل نہیں لگتا, حد ہے, بیوی بچوں کو دیکھ کر نبی کے بغیر دل نہیں لگتا. اور ہم کیسے عاشقان رسول کہ 3 گھنٹہ فلموں میں ہمارا دل لگ جاتا ہے. عاشقوں کو تو گھر میں بھی بے چینی ہوتی ہے. ہم کیسے, یہی ہے ہم چیٹنگ کرنے, معاف کر دینا. یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق رسول, نے کہاں سے کہوں, ہمت ہی نہیں ہے. آپ عاشق رسول ہو, میں تو آپ سے بہت چھوٹے درجے کا آدمی ہوں, لیکن آپ سے کہتا ہوں عشق والوں کو تو گھر میں دل نہیں لگتا. 3 گھنٹے فلم میں ہمارا دل کیسے لگ جاتا ہے. رات کے 3-4 بجے تک گندی فلمیں دیکھنے میں دل کیسے لگ جاتا ہے. وہاں تو عاشق کو محبوب کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں. صدیق نبی کی چوکھٹ پر آ رہے ہیں اور وہیں بیٹھ کر کے کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے, کبھی یہ رخسار. اگر آج 1857 کے بعد کے لوگ ہوتے تو کہتے دیکھو ابو بکر سجدہ کر رہے ہیں, مشرک ہو گئے, ہے نا. لیکن خدا کا شکر, خدا نے اس وقت انہیں پیدا نہیں کیا تھا, کیونکہ اس وقت لوگوں کو بتانا تھا نا کہ اصل مسلک کیا ہے دین کا منہج کیا ہے, اسلام کی روح کیا ہے. صدیق یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ, اور اسی عالم میں نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹ جاتے, آنکھ بند ہو جاتی. کہیں چین نہیں ملتا تو نبی کی چوکھٹ پہ چین ملتا ہے, یار کی چوکھٹ پہ چین ملتا ہے. جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت, تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. جب صبح ہوتی, توجہ کریں, جب صبح ہوتی, صبح کو نبی دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ ابو بکر چوکھٹ پہ پڑے ہیں, تو سرکار پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو لیتا ہوں, اور سوچتا ہوں کہ جب صبح ہوگی ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو آمینہ کے لال کو دیکھے گا, اور آمینہ کا لال سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو اپنے غلام ابو بکر صدیق کو دیکھے گا. یہ عشق تھا, یہ عشق. اور سوچتا ہوں کہ جب صبح ہوگی ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو آمینہ کے لال کو دیکھے گا, اور آمینہ کا لال سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو اپنے غلام ابو بکر صدیق کو دیکھے گا. یہ عشق تھا, یہ عشق. اور جب آپ میرے آقا کا وصال ہو گیا نا, حضور نے پردہ فرما لیا نا, تو اللہ اکبر, ابو بکر صدیق نماز کا سلام پھرتے اور اٹھتے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے کہتا کہاں جا رہے ہو, کہا حضور کی یاد آ گئی, حضور کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. تو کہتے کیا حضور کا وصال ہو گیا, تم بھول گئے, تو کلیجہ پکڑ کے پھر بیٹھ جاتے. کبھی لوگ ابو بکر صدیق کو دیکھتے کہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں تو جنگل کے چرواہے کہتے ابو بکر تمہارا یہاں کیا کام, کہا حضور کو مدینے میں ڈھونڈا نا, آقا وہاں نہیں ملے اس لیے جنگل میں آ گیا. تو چرواہے کہتے ابو بکر بھول گئے, حضور تو پردہ فرما گئے, حضور کا تو وصال ہو گیا. تو آپ کلیجہ پکڑ کے وہی بیٹھ جاتے. شکاری پوچھتے یہ جنگل میں کیا کر رہے ہو ابو بکر, اور کہتے حضور کو مدینے میں ڈھونڈا نہیں ملے نا, اس لیے یہاں تلاش کرنے آ گئے. کہا حضور تو پردہ فرما گئے. یہ صدیق اکبر کا حال تھا, ان کے عشق کی کیفیت یہ تھی. اللہ اکبر. آئیے گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے مجھے چند صحابہ کی زندگیاں اور یاد آتی ہے, تھوڑا سا وہ عرض کر دوں. یاد رکھنا سیدنا بلال حبشی کا نام سنا ہے. بلال نے جب اسلام قبول کیا, بلال حبشی نے اسلام قبول کیا, حضرت بلال حبشی کو امیہ بن خلف نے لوہے کی زرہ پہنا دی, گرم اور دھوپ میں ڈال دیا. کہا جب تک محمد کو نہیں چھوڑوں گے پڑے رہیں گے ایسے ہی. سیدنا بلال کہتے سب چھوڑ دوں گا, جان چھوڑ دوں گا, جان دنیا چھوڑ دوں گا, لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. پھر کیا ہوا پتہ ہے میری قوم کے جوانوں, آج ہمیں کوئی مارتا نہیں ہے, کوئی پیٹتا نہیں ہے, کوئی ہمیں سزا نہیں دیتا, لیکن پھر بھی ہم نبی پاک سے دور ہو گئے. بہت نقصان کر رہے ہو اپنا, بہت بڑا نقصان کر رہے ہو اپنا. دوسرے دن کیا ہوا, بلال حبشی کے لیے کوئلے سلگائے گئے, انگار دہکائی گئی, اور جلتے ہوئے انگاروں پر بلال کو لٹا دیا گیا, اور سینے پہ چکی رکھ دی گئی, چکی کا پتھر رکھ دیا گیا. بلال احد احد پکارتے رہے, لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا, حضور کا دامن نہیں چھوڑا. مسلمانوں ہم کہاں ہیں, ہم حضور سے بلال دہکتی ہوئی آگ پر بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑتے, اور ہم نے گانوں کی دہلیز پر, فلموں کی دہلیز پر, گندے مناظر کی دہلیز پر حضور سے دوری اختیار
اختیار کر لی. نہیں, ہمیں قریب آنا ہوگا, اپنے نبی کے قریب آنا ہوگا. اور یاد رکھنا, عشق قربانی مانگتا ہے, قربانی. جہاں قربانی نہیں وہاں عشق نہیں. آپ اور ہم تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر صرف اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں, ہم نے کیا قربانی دی. بس حضور کے لیے کیا قربانی دی. ایک طرف صبح کی نماز, ایک طرف عشق مصطفیٰ. عشق نے کہا اٹھ مسجد جا, بولو ہم اٹھے, کوئی قربانی نہیں. ایک طرف بیٹی میں, ایک طرف بیٹی کی شادی میں ڈی جے, ایک طرف عشق مصطفیٰ. عشق نے کہا ڈی جے لگائے گا تو نبی کا دل چھلنی ہوگا, رکے, چھوڑا کچھ نہیں, سب کریں گے. اور بعد میں رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئی. ایک روایت پڑھتا ہوں, کئی کتابوں کا نچوڑ ہے اس میں, اس کو سن لو, بات اپنی مکمل کرتا ہوں. اور یاد رکھنا, جو عشق میں قربانی دے گا انعام حضور اسی کو دیں گے. کیونکہ ہر ڈگری کی سند انسان دیتا ہے, عشق مصطفیٰ کی سند پروردگار عطا کرتا ہے. یہ بہت بڑی منزل ہے عشق کی. علامہ جلال الدین مولانا عارف رومی سے کسی نے پوچھا کہ میں کیا بنوں تو کامیاب ہو جاؤں گا. عارف رومی کہتے ہیں عاشق بن جا, تو سب کچھ بن جائے گا. عاشق بن, عشق اپنے اندر پیدا کر, تو سب کچھ بنے گا. اس لیے کہ عشق سے بڑی اگر کوئی ڈگری ہوتی, عشق سے بڑی اگر کوئی ڈگری ہوتی تو عارف رومی جیسے لوگ اسی کو بننے کی بات کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علم کی ڈگری لے لیں تو بھی آپ ناکام ہو سکتے, آپ دولت مند بنے تو بھی ناکام ہو سکتے. کتنے علم والے ناکام ہوئے, کتنے اہل ثروت ناکام ہوئے. مجھے کوئی اہل عشق بتا دو جو کبھی ناکام ہوا. ایک نام بتا دو, ایک نام بتا دو. عقل والے آبادی چاہتے ہیں, عشق والے ویرانی چاہتے ہیں. وہ ویرانی میں بھی آباد ہیں, دیکھا نہیں. عقل والے حکومت چاہتے ہیں, عشق والے یار کی محبت میں حکومت کو لات مار کے سمنان سے ہندوستان آتے ہیں. بتاؤ نقصان ہوا, کوئی پچھتاوا ہوا؟ ہرگز نہ ہوا. اللہ اکبر. عشق والے جینا چاہتے, عقل والے جینا چاہتے ہیں, عشق والے جلنا چاہتے ہیں. لوگ جی کے بھی ناکام ہیں اور وہ مر کے بھی, گھرانہ لٹا کے بھی, سر کٹا کے بھی, بچے کٹا کے بھی, آج بھی کربلا میں شام سے اپنی عظمت کا پرچم لوگوں کے درمیان بلند کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہر مرنے والے کو زمین میں رکھا جاتا ہے, لیکن جو عشق میں مرتا ہے اس کو نیزے پہ اٹھا کر کے اونچا کر کے بتایا جاتا ہے. عشق والوں کو مار کر بھی تم نیچا نہیں کر سکتے, اپنے ہاتھوں سے اونچا کر کے بتا رہے ہو کہ اہل عشق کا مقام کیا ہے, اہل عشق کا مرتبہ کیا ہے. یاد رکھنا, عشق کرو گے تو انسان ہی نہیں, قبر میں فرشتے بھی احترام کریں گے. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اور ہر محبوب آپ کے ساتھ جفا کر سکتا ہے, لیکن اللہ کا محبوب, اللہ اکبر, یہاں تو وفا ہی وفا ہے. وفا نے یہاں سے وفا سیکھی, حیا نے یہاں سے حیا سیکھی, اخلاق نے یہاں سے اخلاق سیکھے, کردار نے یہاں سے کردار سیکھا, حسن نے یہاں سے ملاحت سیکھی. سب تو یہیں سے سیکھ رہے ہیں. اور نادان اس سے کیوں عشق کرتا ہے جس سے عشق کرنے پہ تو بدنام ہو جائے. اس سے عشق کر جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, فرشتے ہی محبت کرتے ہیں. کائنات میں اللہ کا ایک ہی محبوب ہے, بس, اور کوئی نہیں. یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کائنات میں اللہ کا محبوب ایک ہی ہے, کوئی محبوب نہیں. جتنے بھی محبوب بنتے ہیں اسی کی محبت کی بنیاد پہ محبوب بنتے ہیں. خدا ڈائریکٹ کسی سے محبت نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ اس سے پیار کرو گے تو تجھ سے پیار کرو. حدیث ہے, اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھوں سے تیری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ تیرے کلام اور تیرا کلام تیری زبان سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ تیرے جسم سے تیری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ نے کہا کون نہیں چاہتا مولا, ہم تو یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں
جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے تو نے پیار کرنا. کہا مولا وہ ہے کون جس سے تو پیار کرتا ہے؟ کہا وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا جگر گوشہ ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں. کہا یہ محمد کون ہے؟ کہا محمد وہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو نہ تجھے پیدا کرتا نہ جنت پیدا کرتا، حتیٰ کہ اگر ان کو نہیں پیدا کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. انبیاء کو جس کی محبت کی دعوت دی گئی، ارے دیکھو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں پاگل ہو یار، ان کو چھوڑ کر سب کے پیچھے پڑے ہو، حالانکہ ان کی وجہ سے آپ کو کتنا انعام مل رہا ہے، ہم کو کتنا انعام مل رہا ہے. دیکھو غور کرنا، آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو جنت سے باہر کیے گئے، ہے نا؟ ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا گیا، اور کروڑوں گناہ کے باوجود ہمیں اندر کیا جائے گا. کروڑوں گناہ کے باوجود ہمیں اندر کیا جائے گا. اس کی بشارت بھی دی گئی. کیا بشارت دی گئی پتہ؟ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا نا، کائنات زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اچھا یہ قلم عرش کرسی کس سے پیدا ہوئے وہ بھی بتاؤں آپ کو. میرے نبی کے نور کے پسینے سے پیدا. جس کے نور کے پسینے کا یہ عالم ہو کہ عرش و کرسی پیدا ہوتے ہیں، لوح و قلم، اس نور کی شان کیا ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی سے نور پیدا کیا تو اس کا نام رکھا محمد. لوگ نکلے ہیں میرے نبی کی گستاخی کرنے، ان کو بتاؤ تم اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، نہ باپ کا پتہ نہ آپ کا پتہ، اور نکلے اس کی توہین کرنے جس کے لیے پورا قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے لیے کائنات بنتی ہے. قیامت میں پتہ چلے گا وہ کون ہے. میں تو کہتا ہوں اگر آنکھ ہو تو دیکھ، تتلیاں کس کی وجہ سے باغپن کر رہی ہے، پھول کس کے عشق میں کھل رہے ہیں، مجوسیوں کے آتش کدہ میں آگ کس کے عشق میں جل رہی ہے، اور بت قدوں میں اگر ہیبت زدہ بت پڑے ہیں تو کس کے حسن کو سوچ کر کے وہ محبوب پڑے ہیں. سب ان کے آگے جھک رہے ہیں، وہ کسی کی تلاش میں ہے، وہ کسی کے لیے سرکردہ ہے. لوگوں کو جس دن پتا چلے گا محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے، لوگ ٹوٹ پڑیں گے ان سے محبت کرنے کے لیے. لیکن اس کے ذمہ دار بھی مسلمان ہے کہ ہم نے سب کا تعارف کرایا، لیکن آمنہ کے لال کا ہم صحیح تعارف نہ کرا سکے. اگر آپ سنیو مجھے معاف کر سکتے ہو تو معاف کرنا. ہر ایرے گہرے کے لیے ہم نے قصے گڑ گڑ کر کے بتایا، لیکن اپنے نبی کی شان ہم نے کتنی بیان کی. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے پیار کرے، ہر پیر چاہتا ہے کہ مرید مجھ سے پیار کرے، استاد چاہتا ہے شاگرد مجھ سے پیار کرے. ہم نے یہ کتنی کوشش کی کہ سب مل کر نبی سے پیار کریں، سب مل کر نبی سے عشق کریں. ہم نے رسول اللہ کے معجزات کتنے بیان کیے، ہم نے حضور کا حسن کتنا بیان کیا. ہم تو باپ دادا کے کہانی قصے لے کر کے بیٹھ گئے. کاش ہم سب محنت کرتے حضور کی عظمت پر تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے. حضور کے چرچے کرو، حضور سارے عنوانوں کی جان ہے، اور برا لگے تو 10 گالیاں دے لینا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن حضور کا ہم نے تعارف نہیں کرایا، یہ ماننا پڑے گا. کتنا نہیں کرایا پتہ ہے؟ فلم کا ہیرو اس نے کس خاندان میں شادی کی ہے، اس کی عورت مسلم تھی یا مسلم نہیں تھی، وہ کتنے بچے ہیں، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، سب تمہیں پتہ ہے. رسول اللہ نے کتنی شادیاں کی اور کن خاندانوں میں کی پتہ ہے؟ حضور کی ازواج پاک کے کتنے نام، کس کے کیا نام تھے پتہ ہے؟ حضور کی بیٹیاں کتنی تھی، ان کے کیا نام ہے پتہ ہے؟ حضور کے بیٹے کتنے تھے، ان کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں. حضور پہ پہلے ایمان لانے والے صحابی، ان کا نام کیا ہے ذرا بتاؤ، بولو کیا نام ہے؟ علماء چپ رہے، آپ بتاؤ. ہے نا، یہ کوئی نام نہیں ہے ان کا. نہ صدیق اکبر ان کا نام ہے، نہ ابو بکر ان کا نام. ابو بکر کنیت ہے، صدیق اکبر لقب ہے. یہی المیہ ہے. جس کو اپنے نبی کے پہلے جانشین کا نام پتہ نہ ہو، وہ قوم ناموس رسالت کو تحفظ دے گی. لیکن میں آپ سے ناراض نہیں ہوں میرے عزیز بھائی. تو نے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ٹائم تو نکالا، تو نے موبائل سیکھنے کے لیے ٹائم تو نکالا، تو نے کبھی کیا دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالا؟
ابو بکر صدیق کا صحیح نام، اصل نام ہے عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما. ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے. لیکن نہیں پتا ہمیں نا، کیونکہ ہم نے تو ہیرو کی طرف توجہ دی، دنیا کی طرف توجہ دی. جس سے عشق ہوتا ہے نا اس کی اداؤں سے پیار. میرے آقا کے تو گھوڑے تھے، ان کے بھی نام تھے. میرے آقا کی تلواریں تھیں، ان کے بھی نام تھے. میرے آقا کی زرہ تھی، ان کے بھی نام تھے. میرے آقا کی اونٹنیاں تھی، ان کے بھی نام تھے. ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، کچھ نہیں. حضور کے گلاس تھے، ان کے بھی نام تھے. حضور کے گھر کے لوٹے تھے، حضور نے اس کا بھی نام رکھا تھا. لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. کیوں؟ ہم عشق کرنے نکلے. کتنا افسوس ہے نا، جس سے عشق کرنے نکلے اس کے نہ ماں باپ کا نام پتہ ہے، نہ اس کی اولاد کا نام پتہ. نکلے عشق کرنے اور جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں. میرے عزیز ایسا مت کرو، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے. عشق کرنے نکلو، ان کی سیرت پڑھو، ان کا تعارف کراؤ. تو عرض کر رہا تھا، حضور کے نور کے پسینے سے عرش کرسی لوح و قلم پیدا ہو. اور کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے اس نور کو جب اپنی شان کبریائی کے ساتھ دیکھا تو اللہ کی ہیبت سے اس نور پہ پسینہ آ گیا، اور اس نور کے پسینے سے اللہ نے عرش کو، کرسی کو، لوح و قلم کو پیدا کیا. یہ اس نور کے پسینے کی شان ہے. تو پھر قلم کو پیدا کرنے کے بعد میں اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. مولا کیا لکھوں؟ تو کہا میری توحید لکھ. اس نے لکھا. پھر کہا اب کیا لکھوں؟ کہا آدم کا نام لکھ، اس کی شان لکھ، اس کی قوم کا حال لکھ. پھر انبیاء کے نام، ان کی شان، ان کی قوم کے حال. وہ ایسا کریں گے تو مار ڈالوں گا، ایسا کریں گے تو پانی میں ڈبا دوں گا، ایسا کروں گا تو عذاب دوں گا. سب لکھایا. پھر فرمایا اکتب یا قلم لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کیونکہ وہ اتنا سب لکھ چکا تھا. بھئی آدمی جب لکھتے لکھتے عادی ہو جاتا ہے تو بہت جگہ املا کرانے کی ضرورت تھوڑی پیش آتی ہے، وہ خود ہی لکھتا ہے. جب ہر جگہ یہی لکھا کہ وہ ایسا کریں گے تو ایسا کروں گا، یعنی گناہ کریں گے تو عذاب کروں گا، یہی ہوا. تو جب محبوب کی امت کی بات آئی، محمد الرسول کا لکھ امت محمدیہ کا حال. لکھا. وہ پاپی ہوں گے، وہ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے. قلم آگے لکھنا چاہتا تھا تو میں ان کو عذاب دوں گا. کہا تب یا قلم، قلم ادب کر، قلم ادب کر. ادب کس کو؟ قلم کو کہا جا رہے ادب کر. کس کا؟ کس کا؟ امت محمدیہ کا، جن میں پاپی ہے، شرابی ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے. تب ادب کر. ادب کیونکہ وہ محبوب کی امت ہے. ان میں کچھ نہیں رکھا، لیکن پیارے کی وجہ سے اس سے بھی پیارے. ادب کر. تو مولا پھر قلم کو اللہ نے جب کہا تب یا قلم، تو قلم دو ٹکڑے ہو گیا، شک ہو گیا قلم. پھر اللہ نے اس کو اس کی اصل حالت پہ لوٹایا. کہا مولا اب کیا لکھوں؟ کہا لکھ محبوب کی امت گنہگار ہوگی اور میں غفار بخشنے والا ہوں. دیکھا کیوں ہے یہ؟ حضور کی وجہ سے. تو عرض یہ کر رہا تھا، معصوم ایک لفظش پیغمبرانہ کرے تو جنت سے باہر کیے جا رہے ہیں، اور ہم کروڑوں گناہ کر کے ہمیں بشارت ہے کہ تم اندر جاؤ گے. ٹھیک. حضرت موسیٰ مانگتے ہیں تو لن ترانی کہا جاتا ہے، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے تمہیں دیں گے. اس سے انبیاء پر ہماری فضیلت کوئی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کمال اصلی الگ ہے، مقام طفیلی الگ ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ طفیلی ہونے کی وجہ سے ہے کہ جو کہا جا رہا ہے ادعونی استجب لکم، او شرابی ادعونی استجب لکم، او زانی ادعونی استجب لکم، او پاپی ادعونی استجب لکم. معصوم کو کہا جا رہا ہے لن ترانی، لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے جو مانگے گا مانگ، میں تجھے دوں گا. تیرے اندر کچھ نہیں رکھا، بس اتنی بات ہے کہ تو میرے محبوب کا امتی ہے. دیکھو ان کی امت ہو کے یہ مقام ملا، طفیلی ہونے کی وجہ سے، طفیلی ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا. دیکھو جیسے مثال کے طور پر کہ آپ میں بہت بڑے اہل علم موجود ہوں گے،
لیکن اسٹیج پر آپ کو جگہ نہیں ملی آنے کی، کیونکہ آپ بڑے ہونے کی وجہ سے کمال اصلی پر ہو، صحیح؟ لیکن آپ سے بہت افضل تو امین باپو کی چادر نہیں ہے نا، لیکن وہ چادر بھی اسٹیج پر آئی، حالانکہ ساری قوم جانتی ہے کہ وہ آپ سے افضل بولے بھائی نہیں ہے۔ کیوں آئی وہ چادر اسٹیج پر؟ کیونکہ وہ اصل کو دعوت دی گئی تو چادر طفیلی بن کر آ گئی، تو وہ اسٹیج پر ہے۔ تو ایسے ہی انبیاء کو اگر یہ کہا جا رہا ہے نا لن ترانی، اور آپ کو ادعونی کہا جا رہا ہے، استجب لکم کہا جا رہا ہے، تو معاذ اللہ اس سے یہ نہیں کہ آپ نبی سے افضل ہو گئے، بلکہ یہ طفیلیت کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے۔ اب جس کی وجہ سے یہ مقام ملا اسی سے پیچھے بھاگ رہے ہو، اسی سے دور جا رہے ہو، کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے۔ تو میں وہ آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا، وہ روایت جو پڑھنے چلا تھا کہ قربانی دو گے کوئی مقام ملے گا، بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ قربانی دینی پڑے گی، کچھ چھوڑنا پڑے گا، کچھ چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں۔ صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا، ماں باپ انہوں نے چھوڑے۔ آئیے ایک روایت پڑھ دیتے ہیں، دل کے کان سے سب سننا، شاید اس درمیان میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا، ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں خطابت کا ایک فن ہے کہ آدمی ڈائریکٹ بات کیا کرے، ادھر ادھر رکا نہ کرے، لیکن چونکہ میں کوئی خطیب باضابطہ طور پہ نہیں ہوں، اس لیے فقیرانہ انداز میں کہیں تھوڑا رکتے چلتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ لے کر چلوں اور آپ تک کچھ بات پہنچا دوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تقریر ہے وہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر کبھی موقع، زندگی کا بھروسہ کیا ہے، اس لیے ہر تقریر کو آخری سمجھ کے کرتا ہوں۔ جتنی بات دل میں آئی کہہ دیا، کسی کے دل میں اتر گئی، نجات ہو گئی تو میرا بھی بیڑا آپ کے ساتھ پار ہے، ورنہ اپنا تو حال ہی خراب ہے۔ اللہ رحم کرے ہم سب پر۔ تو کچھ چھوڑنا پڑے گا حضور کے عشق میں۔ ایک نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، دل سے سننا میری بہنیں بھی، عبداللہ نام تھا۔ ایک جھلک حضور کی دیکھی تھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن پھر دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، نہ ملنا، نہ دیکھنا، نہ بات کرنا نصیب ہوا۔ وہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے، دور۔ ان کے چچا نے ان کو پالا تھا اور ان کی ماں نے ان کے بچپنے میں یتیم ہونے کی وجہ سے جوانی میں بھی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، تو ماں نے اور چچا نے مل کے پالا تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، ان کے چچا کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا مسلمان ہو گیا، چچا نے بہت مارا اور کہا محمد کو چھوڑ دے۔ کہا چچا سب چھوڑ سکتا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چچا مارتے مارتے تھک جاتا تھا، کہتا تھا رک تھوڑا آرام لوں گا پھر ماروں گا، پھر مارتا تھا، پھر آرام لیتا تھا، پھر مارتا تھا، لیکن بالآخر مارتے مارتے وہ تھک جاتا تھا۔ کئی دن بیتے، بہت مار کھایا، بہت پٹائی ہوئی، لیکن حضور کو نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا دین۔ آج کل تو تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ مسلک بدلتے ہیں، مذہب بدلتے ہیں۔ آج کل کے لڑکے تو لڑکی سے نکاح کرنے کی وجہ سے بھی مذہب بدل رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا دن دکھایا لوگوں نے۔ لیکن یاد رکھنا، نقصان ہے نقصان۔ اگر جان دے کر بھی حضور کا عشق ملے تو سستا ہے، بہت سستا، یہ بہت سستی مے ہے۔ اگر جان دے کر بھی ملے تو سب کو نہیں ملتی نا، یہ سب کا مقدر بھی نہیں۔ بہت مار کھائی، نہیں چھوڑا آقا کو۔ بالآخر چچا ہار گیا، بھتیجا جیت گیا، اب وہ نہیں مارتا۔ ان کی حالت یہ تھی، روزانہ ماں کو آگے کہتے امی مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آ رہی ہے، امی میں جاؤں مدینے جاؤں، ان کو دیکھنے جاؤں۔ ماں کہتی بیٹا تجھے پتا ہے نا تیرے چچا نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، اب وہ ناراض ہوگا، ابھی تو اس نے تجھے مارنا چھوڑا ہے بیٹا، تو جائے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا، پہلی بات تو جانے ہی نہیں دے گا، کہیں بیٹا تجھے قتل نہ کر دے، میں برداشت نہیں کر سکوں گی تیری جدائی کا صدمہ۔ پھر دوسرے دن آئے وہی، تیسرے دن آئے وہی، بار کا یہ معاملہ۔ ایک دن آئے صبح تو ماں سے کہا ماں مجھے جانے دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے بغیر۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے جا، لیکن اپنے چچا سے پہلے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دے تو میری بھی اجازت ہے۔ وہ آئے، عبداللہ چچا سے پاس کھڑے ہوئے، چچا آپ نے مجھے بہت پیار دیا، محبت دی،
چچا ایک احسان کریں گے؟ بولو عبداللہ۔ چچا مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آتی، میرے آقا کی، کیا میں ان کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں؟ چچا کے دل میں تو حضور کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، اس کی آنکھ سے گویا کہ انگارے لہو ٹپک پڑا۔ اس نے کہا اس سے ملنے جائے گا؟ معاذ اللہ۔ ہاں چچا ایک جھلک دیکھ کر واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے جا، مگر سن، ایک بار ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا نا، دوبارہ گھر میں لوں گا نہیں، اپنے گھر میں آنے نہیں دوں گا تجھے۔ نوجوان بچے جن کی شادی نہ ہوئی ہو ان کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہی ہے کہ گھر سے نکل جا۔ جس کی شادی نہ ہوئی وہ گھر سے نکلے گا تو اس کا تو پورا مستقبل ہی تباہ ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ شادی کے بعد اگر بولے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ جا کر کے رہ لیں گے، لوگوں کی طبیعت ہی ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہو گیا، بغیر دوا کی بیماری جاری، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گھر سے نکالے ایک نیا گھر بسائیں گے کیونکہ ہے کوئی ساتھ میں۔ لیکن اگر انسان اکیلا ہو اور اس کو کہا جائے کہ گھر سے باہر نکل، گھر میں نہیں لیں گے، قربان یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ جب میرے نبی کے صحابہ کو کوئی برا کہتا ہے نا تو مجھے یہ باتیں یاد آتی ہے تو میرا دل دکھتا ہے کہ لوگ نبی کے لیے فجر نہیں پڑھ سکتے نبی کی محبت میں، انہوں نے قربانیاں دی، ان پہ بات کرتے ہیں کہ تاریخ میں یہ آیا اور پھر فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے۔ اور تو تاریخ کو دیکھ رہا ہے، ان کی قربانی دیکھ۔ تو نبی کے لیے کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، ان کی قربانیاں کیا ذرا سن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ نوجوان صحابی جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، نو عمر تھے، ابھی جوانی کی شروعات تھی، چچا کہہ رہا تھا کہ اگر تو ان کو دیکھنے جائے گا تو دوبارہ میرے گھر کی چھت میں تجھے نہیں لوں گا، گھر کے نیچے نہیں لوں گا، گھر کے اندر نہیں لوں گا۔ اس کو ایسا لگا کہ یہ ڈر کے کہے گا کہ ٹھیک ہے نہیں جاتا، لیکن کوئی توقف کے بغیر عبداللہ نے کہا چچا مجھے منظور ہے، میں آپ کے گھر میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ اگر ان کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد میری سزا یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا تو کبھی نہیں آؤں گا، لیکن مجھے عزت سے جانے دیں ان سے ملنے کے لیے۔ چچا تو ڈھیر ہو گیا، فوراً اس سے بڑی دوسری بات کر دی تاکہ وہ نہ کہہ دیں تجھے پتا ہے نا تیری جیب میں اور گھر میں تو نے جتنے پیسے جمع کیے ہیں وہ سب میری وجہ سے میری دولت ہے، یہ سب پیسے تجھے چھوڑ کے جانا پڑیں گے۔ عبداللہ کہتے چچا یہ بھی منظور ہے، سب پیسے چھوڑ کر جاؤں گا۔ تیسری بات چچا نے اور مشکل کر دی کہ اب بھی یہ نہیں کہہ دے گا بھتیجے پتہ ہے نا تیرا باپ تیرے بچپن میں مر گیا تھا، میں نے پرورش کی، میں نے کمایا، کپڑے گھر پیسے سب میں نے تجھے دیے، اگر ان سے ملنے جانے کا شوق ہے تو یہ جو کپڑے تو نے پہن رکھے نا ان کو بھی اتارنا پڑے گا، ایک کپڑے تجھے اتارنا پڑیں گے۔ اگر صاحب استیعاب اس واقعے کو نہ لکھتے یہ بات اس کے اندر تو میں یہ کبھی بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک جوان نوجوان اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر سفر کرنا ہے تو کپڑے اتار کر کے جا، تو اس وقت اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس نے کیا فیصلہ کیا ہوگا اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہے جب میرے نبی کے اس جوان صحابی کو چچا کہتا ہے کپڑے اتار دے تو حضرت عبداللہ کہتے چچا اگر نبی کی زیارت کپڑے اتارنے میں ہو سکتی ہے تو یہ لے تیرے کپڑے اور میں چلا۔ دونوں کپڑے اتار کر چچا کو دے دیے، ستر چھپایا، آخری زیارت کے لیے ماں کے پاس آئے، ماں مجھے کپڑے دلا دے، میں ننگے بدن مدینے کیسے جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا تو جانتا ہے نا تیری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیری ماں تجھے کپڑے دلا سکے، لیکن میرے بیٹے یہ 2 دوپٹے میرے پاس ہیں، یہ سوتی 2 دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا ورنہ تیرا چچا آئے گا تو یہ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے ماں کے دونوں دوپٹے لیے، ایک نیچے لپیٹا ایک اوپر ڈالا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ جب جیسے جا رہے تھے نہ کوئی سواری نہ کوئی ساتھی، کچھ نہیں، پیدل جا رہے عبداللہ۔ ایک وسوسہ دماغ میں آیا، عبداللہ تو نے تو نبی کو دیکھا لیکن نبی نے تجھے نہیں دیکھا، تو نبی تو تجھے پہچانتے نہیں، تو نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا، پیسے نہیں لیے، کپڑے چھوڑ دیے، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرے مستقبل کا کیا؟
تو کہاں رہے گا, کیا کرے گا تو؟ جیسے یہ وسوسہ آیا فوراً چھڑک دیا اور دل نے کہا, عشق نے کہا عبداللہ وہ نہ پہچانے, نہ پہچانے, وہ نہ پہچانے. ارے سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے, مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے, مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. ہمارا کام تھا عشق کرنا, کر دیا, ان پہ چھوڑ دیا. اور بات یہی ہے, عشق کا مطلب یہی ہوتا ہے, عشق کرو کوئی صلہ نہ مانگو. جو صلہ مانگتا ہے وہ عشق نہیں کرتا, وہ تجارت کرتا ہے. کون کہتا ہے عشق کا صلہ چاہیے؟ عشق کا کوئی صلہ نہیں مانگا جاتا. ارے عشق کا صلہ تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے, بلکہ عاشق تو یہ کہتا ہے آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. عبداللہ نے سوچا وہ نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے, ہم جی لیں گے جیسے چاہے جی لیں گے, انہی دوپٹوں کو لپیٹ کر جی لیں گے, لیکن ایک جھلک محبوب کی دکھ تو جائے گی. اسی ادھیڑ بن میں, اسی خیالات کی دنیا میں عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات آدھی گزر چکی تھی. قسمت دیکھو, امتحان دیکھو, آزمائش. سب کے دروازے بند, کس کے گھر جاؤں, کوئی پہچانتا ہی نہیں. میں کسی کو نہیں پہچانتا. سوچا کہ ان کی ایک مسجد ہے, مسلمانوں کی ایک مسجد ہے یہاں مسجد نبوی, اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں رات دن. چلو وہیں چل کے بیٹھتے ہیں, صبح جو ہوگی دیکھا جائے گا. ہائے, اب یہاں تک عبداللہ کی قربانی اور عشق کی داستان. جب عشق میں آدمی قربانی دے تو پھر یار کیسے کرم کرتا, اب آگے سن لیں. کرم قربانی کے بعد شروع ہوتا ہے, قربانی سے پہلے نہیں. قربانی یہاں تک دی, گھر چھوڑا, کپڑے دیے, مال دیا, پیدل چلے آئے. اب آدھی رات کے بعد پہنچے تو مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود ہے. جیسے ہی اندر قدم رکھتے ہیں سلام کیا تو وہ بندہ کہتے ہیں عبداللہ. عبداللہ نے کہا آپ کون؟ میں بلال. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کبھی دیکھا نہیں, نہ میں نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے مجھے. آپ نے کیسے پہچانا؟ جب حضور آج عشاء پڑھا کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے کہے بلال میرا ایک غلام ہے, نوجوان ہے, میرے عشق میں گھر مال کپڑے بھی اتار کے پھینک کر کے ماں کے 2 دوپٹے لپیٹ کے آ رہا ہے. مدینے میں سردی بہت ہے بلال, جب وہ آئے گا نا تو رات بہت ہو چکی ہوگی, وہ مدینے کی سردی برداشت نہیں کر سکے گا, میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا. میرا یہ کمبل اس کو. عبداللہ نے کہا دل میں عبداللہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تجھے پہچانے گا کہ نہیں, لیکن تیرے نکلنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے, تیرے گھر چھوڑنے کی داستان بھی وہ جانتا, تیرے کپڑے اتار کے پھینکنے کی داستان بھی وہ جانتا. ایسا محبوب, اور جاتے جاتے اپنا کمبل دے گیا. یار کا کمبل اوڑھا. نیند کسے آتی تھی؟ کہتے ہیں کہ ہجر کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں, بڑی لمبی ہوتی ہے, لیکن دل چاہتا تھا کہ جلدی صبح ہو. جلدی صبح کہاں ہوتی ہے, قیامت ہو گئی آج کی رات, کیونکہ یار کے دید کے شوق نے قیامت بنا رکھا, بڑی طویل کر دی رات کو. سفر جلدی کٹ گیا, رات نہیں کٹتی. جب بلال نے اذان پڑھی نا, وہ روح بلالی والی اذان, روح جھوم جھوم گئی. دنیا آنکھوں میں ہینچ نظر آنے لگی. کمبل اڑ کر منتظر تھے, وہ کب آئے گا, وہ کب آئے گا, وہ کب آئے گا. دروازے پہ نظر تھی, وہ کب آئے گا. ایک سے ایک چمکتے ہوئے ستارے آنے لگے. یہ ہے نہ یہ, نہ یہ. میں نے ایک جھلک تو دیکھا تھا, وہ نہیں ہے. جب دروازے سے سب آ چکے تو دروازے پہ نظر تھی. بلال نے کھڑے ہو کے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو وہ اپنے گھر کے حجرے سے انداز دل ربانہ سے جب نمودار ہوا, عبداللہ نے گویا کہ دل پکڑ لیا ہوگا کہ کوئی ایسا بھی ہے
جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہو. لم یاتی نظیر کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا وہ جلوے جہاں آ رہا تھا. جلدی سے نماز مکمل ہوئی تو دل میں عشق انگڑائیاں لے رہا تھا. اب کیا ہوگا, میرے کمبل مجھے دیا نوازا سب کو, اب کیا ہوگا. حضور کی عادت تھی نماز فجر پڑھا کر لوگوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے. جیسے ہی بیٹھے سب پر نظر ڈالی, یہ ٹھنڈی میں کمبل اوڑھ کر بیٹھے تھے, چہرے کی ٹکیاں دکھ رہی تھی. آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو, دنیا کا عالم زیر و زبر ہو. ہائے ہائے, میں یہاں کہتا ہوں لوگوں سے, کیا لوگوں سے دل لگا رہے ہو جو تم سے مسافہ کرنے میں بھی ناک چڑھاتے ہو. ان ہیرو سے تم دل لگا رہے ہو جو تم سے کبھی مسافہ بھی نہ کریں. ان کے گھر جاؤ تو فوٹو کھچانے کی بات کرو تو ان کا گیٹ کیپر تمہیں گالی دے کر بھگا دے, اس سے عشق کر رہے ہو. جو اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ان ہیرو سے کرکٹروں سے عشق کر رہے ہو, ان کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے تالیاں پیٹتے ہو, کبھی تمہارا نام بھی نہیں جانتے. ارے جو تمہارا نام, تمہارے باپ کا نام, تمہارے خاندان کا نام جانے اور وہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کرے, آؤ نا ان سے پیار کریں. حضور سب کو جانتے ہیں, اسی لیے میری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی تھی, ہر منزل پہ آج چلنے والا آدمی جب تک منزل تک نہیں پہنچتا ہے کامیاب نہیں ہوتا. لیکن عشق مصطفیٰ کا راستہ ایسا ہے, منزل پہ گیا تو کامیاب ہے, جہاں تھک کے بیٹھ جائے منزل وہاں چل کر چلی آتی ہے. وہاں ناکامی کا تصور نہیں ہے, وہاں ناکام. ارے یہ کیسا محبوب ہے, مر جائیں تو قبر میں آئے, میدان محشر میں حوض کوثر کا جام پلانے آئے, میزان پر نیکیوں کا پلہ بھاری کرانے آئے, اللہ سے ملنے جائیں تو اپنے لیے کچھ نہ مانگے, اپنی امت کے لیے ہمارے لیے مغفرت مانگے. ارے جس نے ہمیں کبھی نہیں بھولا ہم اس کو کیوں بھول رہے ہیں. آؤ اپنے آقا سے تجدید وفا کریں, وفا کا عہد کریں اور ان کے قریب آئیں, ان سے رشتہ مضبوط کریں, ان سے معافی مانگے. ارے جو جان کے دشمنوں کو معاف کر دے وہ اپنے غلاموں کو کیوں معاف نہیں کریں گے. آؤ نا ان سے قریب آئیں. آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو, حضور کے قدموں کو میں گر گئے, حال دل سنایا. صحابہ سے کہا دیکھو اس کا خیال کرنا. اب حضور کے یہاں وہ رہنے لگے. ایک دن ان سے کچھ ہو گیا. حضرت فاروق اعظم نے ان کو بہت زبردست ڈانٹا, بہت ڈانٹا تو یہ بہت گھبرا گئے. پہلی بار اتنی ڈانٹ پڑی تھی. یہاں آنے کے بعد سوچا اتنی ڈانٹ پڑی کہ اندر سے بھر گیا ہوں, اگر حضور سے ملا برداشت نہیں ہوگا, رو پڑوں گا, اور رو پڑوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا پھر. تو سوچا آج جب حضور خطبہ دیں گے تو حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا, چھپ کے بیٹھوں گا. چھپ کے پیلر کے پیچھے بیٹھ گئے, مسجد کے ستون کے پیچھے. حضور جیسے ہی ممبر پہ گئے برداشت نہیں ہوا, جھانک کے حضور کو دیکھا رو پڑے. ایسے آنسو آئے, ان کو دیکھ کر ایسے آنسو آئے کہ رو پڑے. روتے روتے ہچکیاں بن گئی. مگر واہ رے, غلاموں کے ناز اٹھانا کوئی ان سے سیکھے. اگر حضور ممبر پہ بیٹھ کر ان کو بلاتے تو بھی ان کی معراج تھی, لیکن حضور نے جب ان کو روتے ہوئے سنا تو دیکھا عبداللہ, حضور خود ممبر سے نیچے اترے, ان کے لیے ممبر سے نیچے اترے, گئے سینے سے لپٹایا. اب جب حضور سینے سے لپٹائے تو پھر آنسو کس کے رکتے ہیں. اللہ اکبر, بچا کے رکھ
तैबा के ये अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, ये अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रख इसे तैबा की रह गुजर के लिए। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सीने से बहुत रोए, बहुत रोए। क्या हुआ बोलते नहीं, क्या हुआ बोलते नहीं। हजरत फारूक आज़म कहते हुजूर मैंने इसको डांटा है, इससे ऐसी ऐसी गलती हो कि मैंने इसको डांटा है। सरकार ने कहा ये सच है। अब उनमें हिम्मत तो नहीं थी फारूक आज़म की कोई शिकायत करने की, लेकिन सर हिला के कहा सच है हुजूर मुझसे ही गलती हुई थी, इन्होंने मुझे बहुत डांटा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने रो के सब निकाल दिया। सरकार ने क्या कहा पता है, उमर इससे गलती हुई थी, तुमने डांटा, लेकिन इसके बाद याद रखना ये बहुत कुर्बानी दे के यहाँ पहुंचा है सब छोड़ के, ये कुछ भी करे इसको कोई नहीं डांटेगा, कुछ भी करे इसको करने देना, इसको डांटना नहीं। ये नाज थे, ये अंदाज थे। फिर हुजूर ने बहुत लाड प्यार से उन्हें पाला पोसा। एक दिन आया जंग तबूक के मौके पर, हुजूर जंग में गए, वहाँ गए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद बयान करते हैं अचानक आधी रात को मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि हुजूर की याद आ गई, चलो हुजूर से मिलते हैं। मैं हुजूर के खैमे में गया तो हुजूर नहीं थे, सिद्दीक अकबर के खैमे में गया वो भी नहीं थे, फारूक आज़म के खैमे में गया वो भी नहीं थे। मैं परेशान हुआ, अरे कोई नहीं है, क्या हो गया, कोई बला तो नहीं आई। जब मैं बाहर निकल के देखा तो मैंने देखा मशअलें जल रही थी और उजाला था। मैं दौड़ा वहाँ गया तो देखा कि किसी का इंतकाल हो गया था। मैंने गौर से देखा वो कोई और नहीं था, वो अब्दुल्ला था। मैंने देखा बातें हो रही थी, क्योंकि मदीने मुनव्वरा का दस्तूर था कि जिसका इंतकाल होता है उसको गुस्ल घर के लोग देते हैं, कब्र घर के लोग खोदते हैं, लिटाते भी कब्र में घर के लोग हैं। मैंने सोचा कि इसका इंतकाल हुआ, ये नौजवान ये चंद दिन पहले तो आए थे, अब इंतकाल हो गया। तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल कह रहे थे अबू बकर और उमर तुम दोनों इसको गुस्ल देना, कफन पहनाना और कब्र के इंतजाम तुम दोनों ने करना। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं हैरान था, क्या इसका मुकद्दर है, अबू बकर उमर इसको गुस्ल देंगे। उन्होंने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कब्र में उतरे, वही मशअलों की चिरागों की रोशनी थी। कब्र में उतरे तो हुज़ूर ने तुम लोग बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए तो मैं हैरान था अब क्या होगा। तो हुज़ूर ने फरमाया इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। क्या मंजिल इश्क है, इश्क वालों को क्या इनाम दिए जा रहे हैं। औरों की कब्र में तो इसको गुस्ल देना, कफन पहनाना और कब्र के इंतजाम तुम दोनों ने करना। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं हैरान था, क्या इसका मुकद्दर है, अबू बकर उमर इसको गुस्ल देंगे। उन्होंने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, कब्र में उतरे, वही मशअलों की चिरागों की रोशनी थी। कब्र में उतरे तो हुज़ूर ने तुम लोग बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए तो मैं हैरान था अब क्या होगा। तो हुज़ूर ने फरमाया इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। क्या मंजिल इश्क है, इश्क वालों को क्या इनाम दिए जा रहे हैं। औरों की कब्र में तदफीन के बाद है, आशिकों की कब्र में तो उतारने के लिए भी महबूब के हाथ है। अल्लाह अल्लाह क्या मुकद्दर है इश्क वालों का। ऐ इश्क तेरे सदक़े चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर कब्र में उतरे, अपने हाथों में अब्दुल्ला को लिया और लेने के बाद अल्लाह अकबर, हुजूर ने उनके चेहरे से कफन हटाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मैं गौर से देख रहा था तो मैंने देखा कि वही चिरागों की मशअलों की रोशनी में मैं देख रहा था कि हुजूर की आंखों में आंसू थे। लोग कहते हैं मौत उसकी जिसका ज़माना करे अफसोस, मैं कहता हूँ मौत उसकी क्या होगी जिस पर महबूब खुदा आंसू बहा रहा हो, रूह कायनात आंसू बहा रहे हो, जान कायनात रो रहे हो। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं हुजूर की आंखों से आंसू निकलते थे, दाढ़ी पर निछावर होते थे और अब्दुल्ला के चेहरे पे और कफन पे पड़ते थे। उस वक्त मैं कलेजा पकड़ के कह रहा था अल्लाह मैंने आज से पहले किसी पे रश्क नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कि काश ये अब्दुल्ला ना मरा होता, इसकी बजाय अब्दुल्ला इब्न मसूद को मौत आ जाती। इब्न मसूद देख तो सही, कोई कफन में नमाज की नेकी ले जाएगा, कोई कफन में रोज़ों की नेकी ले जाएगा, कोई कफन में हज और ज़कात की नेकी ले जाएगा। ये अब्दुल्ला कितना खुश नसीब है, ये अपने
کفن میں مصطفیٰ جان رحمت کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے. عاشق کو کیا انعام دیا, حضور کے آنسو اس کے کفن میں ہیں. اور جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے اور حیرت ہو گئی. یہ کفن میں آنسو تو حضور کے لیے جا رہا تھا, لیکن حضور نے اس کے لاشے کو اپنی گود میں لے کر آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا, اللہ میرے صحابہ میں میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا, اس سے میں ہمیشہ راضی رہا, اس نے بڑی قربانی دی. اس وقت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں زندگی میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا سوائے عبداللہ کے کہ عبداللہ کو کیا مقام نصیب ہوا, لیکن یہ مرتبے نرم گدوں پہ لیٹ کر نہیں ملتے, یہ مرتبے تو قربانی دے کے ملتے ہیں. یہ مرتبے نعروں سے نہیں ملتے, یہ مرتبے تو قربانیوں سے ملتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں, آؤ آج عہد کرو کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں گے, ہم بھی اپنے نبی سے سچی محبت کریں گے. 3 باتیں. نمبر 1 ذکر رسول کثرت سے کریں گے. نمبر 2 حضور کی اداؤں کو اختیار کریں گے. نمبر 3 دل میں انہی کی محبت کے چراغ جلیں گے, دل میں انہی کی محبت کے دیے جلیں گے. اور ایک آخری میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میری بہنوں کو بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر نبی کے واقعات سناؤ, نبی کی عظمت بتاؤ, نبی کی عزت بتاؤ, اور اپنے بچوں میں یہ دل و دماغ میں ڈال دو کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ ڈال دو, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے بچوں کو کچھ بناؤ نہ بناؤ, ان کو سچا عاشق رسول بناؤ, ان کی گھٹی میں عشق مصطفیٰ پلا دو, ان کی گھٹی میں محبت رسول پلا دو. یاد رکھو ہیرو کرکٹر اڑگم دڑگم کسی کے نام پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھو, اپنے بچوں کے نام رکھو تو اپنے نبی کے نام پہ, اپنے نبی کی آل پاک اہل بیت کے نام پہ, اصحاب مصطفیٰ کے نام پہ, تاکہ تمہارے بچوں کو پتا چلے کہ ہمارا باپ اپنے نبی سے کتنا جڑا ہوا تھا. اپن بچوں میں ادب رسول, تعظیم رسول, بچوں کو بتاؤ بیٹا جب نام محمد آئے تو تو نے انگوٹھے چومنا, اگر تو مسجد میں ہو تو بھی چومنا, تو اسکول میں ہو تو بھی چومنا, تو یونیورسٹی میں ہو تو بھی چومنا. آپ کہیں گے اتنا زور کیوں دے رہے چومنے پہ؟ میں کہتا ہوں کتاب محبت کے دستور الگ ہوتے ہیں. کوئی اگر ہاں یہ منظر دیکھ کے کوئی مسکرائے گا, کوئی ہنسے گا, کوئی مذاق اڑائے گا, میں نے کہا اسی کو تو حضور نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون. اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں جب تک تیرے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر لوگ تجھے دیوانہ نہ کہے. ارے بازار میں انگوٹھے چومے گا, نبی کے نام پہ سر جھکائے گا, نبی کی عظمت پہ سر جھکائے گا, لوگ کہیں گے پاگل تو نہیں ہوا. اسی کو تو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. ہمیشہ یار کا ذکر کرے گا, ہمیشہ یار کی باتیں کرے گا. لوگوں کی پرواہ مت کرو, لوگوں نے ہمیں کیا دینا ہے, دیا کیا آج تک کیا دیں گے. جو کچھ مل رہا ہے مدینے کی سرکار سے مل رہا ہے. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب تک ہم زمین میں دھس گئے ہوتے, ہم پہ بھی پتھر برس گئے ہوتے, آندھیوں نے ہمیں بھی تباہ کر دیا ہوتا. یہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت کا صدقہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی عزت کے ساتھ زمین پہ جی رہے ہیں, گناہ کرنے کے بعد شرف سے زمین پہ جی رہے ہیں. اپنے بچے کو بتا دو. تقریر تو میں ختم کر چکا, لیکن بچوں کی بات ہے تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو بتانے کا اثر کیا ہوتا ہے. مولانا کی بات بچے بھول جائیں گے, پیر کی بات بچے بھول جائیں گے, لیکن ماں باپ کی بات بچے نہیں بھولتے. اور مولانا کہے تو لوگ کہیں گے کہاں لکھا ہے, لیکن ماں باپ کہیں گے تو بچے یہ نہیں پوچھتے کہاں لکھا ہے, ماں باپ نے کہہ دیا آخری بات. دیکھو آج ہم پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں نیا نام دو, نیا نام دو. چھوڑو یار, ابھی کیا کیا باتیں کریں. لیکن ایک بات کہتا ہوں, امام غزالی ان کا نام کیا تھا؟ محمد ابن محمد. مولانا جلال الدین رومی کا نام کیا تھا؟ محمد ابن محمد. یہ ایسے حالات تھے. آقا فرماتے ہیں کیا تمہارا بگڑتا ہے کہ تمہارے 3 بچے اور تینوں کا نام محمد ہو؟ پھر پکارنے کے لیے الگ الگ رکھو. ایسے ان کا نام تھا محمد, ان کا پکارنے کے لیے تھا جلال الدین. ان کے ابا کا نام تھا محمد, پکارنے کے لیے تھا بہاؤالدین. پکارنے کے لیے الگ رکھو, اصل نام محمد رکھو.
آقا فرماتے جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، میں اس کی اور اس کے بیٹے کی دونوں کی شفاعت کروں گا۔ بلکہ جس کا نام محمد ہوگا اللہ فرمائے گا اے محمد جنت میں چلے جاؤ۔ تو جتنے محمد نام کے ہوں گے سب جنت کے دروازے پر۔ حضرت رضوان کہیں گے تمہیں نہیں کہا، وہ مالک جنت محمد الرسول اللہ کو کہا۔ تو محمد نام کے لوگ کہیں گے یہ قید آپ لگا رہے ہو، اللہ نے نہیں لگایا۔ اللہ فرمائے گا چھوڑو، میرے محبوب کے نام پہ ان کے نام پہ اندر جانے دو۔ یہ ہے نام محمد کی برکت۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد۔ آپ کو توجہ کرنا ہے بچوں کی، بچیوں کی تربیت۔ حضرت امام غزالی کو جب مدرسے میں بھیجا، استاد نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ نہیں بتایا۔ بیٹے بتا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ نہیں بتایا۔ بہت ڈانٹا استاد نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مارا بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے وضو کر کے، استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام بھی محمد ہے، میرے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ بیٹا پہلے بتاتے تو ڈانٹ تھوڑی سنتے، ذلیل تھوڑی ہوتے۔ جی استاد میری ماں نے مجھے یہ سبق پڑھایا تھا کہ بیٹا نام محمد کبھی بے وضو مت لینا۔ استاد جب آپ نے میرا نام پوچھا نا تو میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے نام نہیں بتایا۔ بے وضو نام محمد لیتا تو یہ نام محمد کی توہین تھی، اور استاد کو کہتا کہ میرا وضو نہیں ہے تو استاد کی توہین تھی۔ نہ نبی کی توہین کر سکتا تھا، نہ استاد کی توہین کر سکتا تھا۔ ڈانٹ سننا گوارا کی لیکن بے ادبی گوارا نہ کی۔ یہ حال تھا بچوں کا۔ بڑوں کا کیا حال تھا؟ ایاز کے بیٹے کا نام محمد، محمود غزنوی کی خدمت میں تھے۔ ایک دن پانی رکھا غسل کا، تولیہ رکھنا بھول گئے تو محمود نے کہا او ایاز کے بیٹے تو نے تولیہ نہیں رکھا۔ ایاز ڈر گئے، محمود غصے میں ہے، میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ کھڑے ہو گئے۔ محمود غسل کر کے باہر آئے، جہاں پناہ عالم پناہ، اگر جان بخشی ہو تو ایک بات کہوں، بولو ایاز کیا بات ہے؟ کیا میرے بیٹے سے آپ ناراض ہیں؟ غلام زادے سے آپ ناراض ہیں؟ اس کا نام نہیں لیتے؟ محمود غزنوی نے کہا ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے نا؟ جی تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے میرے مدینے والے مصطفیٰ کا نام محمد ہے۔ میں حمام میں تھا اور میرا وضو نہیں تھا، میں بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیتا۔ دیکھو بادشاہوں کا یہ عالم، بچوں کا یہ عالم، لیکن آج حضور کی عظمت کیا رہ گئی؟ اس لیے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول پلاؤ گے، پھر دوبارہ کوئی کلمہ پڑھنے والوں میں وسیم لانتی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر اپنے بچوں کے اندر یہ بات پیدا کر دو گے، وہ لانتی ذلیل پیدا کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ اس لیے میری گزارش ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کوٹ کوٹ کر بھر دو عشق مصطفیٰ، محبت رسول، اور یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ کام جلسے کرے نہ کرے، یہ کام ممبر و محراب کی طرف سے ہو یا نہ ہو، یہ کام آپ کی اولاد ہے تو آپ کے ذمے پہ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ یہ 3 باتیں تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے ہم اس پہ کام کریں۔ اگر اس پہ کام کرو گے تو خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور اقبال کہتے ہیں عشق نے کیا نہیں دیتا، عشق کیا نہیں دیتا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور جب عاشق رسول بن جاؤ گے تو آواز آئے گی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔